قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک مالک الملوک قلوب الملوک بیدی ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرأفة والرحمة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہت دنوں کے بعد آج آپ حضرات کے بیچ میں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور کہی ہوئی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان آباد ہے، کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہے۔ ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کریں یا اپنے ملک کی بات کریں یا دنیا کے دوسرے ملکوں کی بات کریں، جہاں مسلم میجورٹی ہے وہاں بھی مسلمان پریشان ہیں۔ ہم اور آپ اپنے دیش کے اندر اقلیت میں ہیں، میجورٹیز کے اندر ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی پریشانی کچھ الگ طریقے کی پریشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے، جو پریشانیاں تم پر آتی ہے، وہ تمہارے کرتوت کی بنیاد پر بما کسبت ایدیکم، تمہارے کرتوت، تمہارے گناہ اور تمہارے غلط کام کرنے کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اعتبار سے ہم وقت کے حالات کو، اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے سماج کو دیکھیں، آس پاس میں بسنے والے لوگوں کو دیکھیں۔ میں نے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی اونچے درجے کے صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، کہ اللہ کہتا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ جو علماء کرام ہیں ان کو زیادہ معلوم ہے کہ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے بات اللہ کی، زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا الہ الا انا۔ اے لوگوں، اس دنیا میں معبود صرف اور صرف میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، مجھ کو چھوڑ کر اور کوئی معبود نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم سارے مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی بندگی، کسی کی عبادت اور کسی کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے مالک الملک، مالک الملوک، میں سارے ملکوں کا، دنیا میں جتنے ممالک ہیں، دنیا میں جتنے دیش ہے، جتنے کنٹریز ہے، تمام ملکوں کا مالک میں یعنی اللہ۔ اور دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، راجا، مہاراجا، سی ایم، پی ایم، راشٹرپتی، جو بھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ آگے اللہ کہتا ہے قلوب الملوک بیدی، دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حکمراں ہیں، سب کا دل میری مٹھی میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا دل اللہ کی دو انگلی کے بیچ ہے، بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں تمام انسانوں کا دل ہے۔ دل کا مالک اللہ ہے۔ جیسے ہماری دو انگلی کے بیچ میں اگر کوئی چیز ہو، ہم آسانی سے اس کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں۔ اگر وہ سخت چیز ہے تو ادھر سے ادھر آسانی سے ہم گھما لیتے ہیں، اور اگر وہ نرم چیز ہو تو دو انگلی سے ہم اس کو پیس دیتے ہیں۔ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں تمام انسانوں کا دل ہے، تمام بادشاہوں کا دل ہے، یعنی بادشاہوں کے دل میں نرمی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بادشاہوں کے دلوں کو سخت بنانے والی ذات یہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، توجہ سے سنیے گا، آگے پوری حدیث ہی میں پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ میرے بندے دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرأفۃ والرحمہ، میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میرے بندے جب میری عبادت کرتے ہیں، میرے بندے جب میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدہ میرے لیے کرتے ہیں، نماز میرے لیے پڑھتے ہیں، دان، خیرات، زکات اور اپنا مال خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو میرے بندے جب میری بندگی کرتے ہیں،
میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میرے بندے جب میری عبادت کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرأفۃ والرحمہ، پھر میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہوں، میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں شفقت اور مہربانی کو پیدا کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کے بندے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر کوئی مکھ منتری بھی اللہ کے ان بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ سی ایم کے اوپر پی ایم، راشٹرپتی، جب اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایمان والوں کی وہ قدر کرتے ہیں، ایمان والوں کی وہ عزت کرتے ہیں، احترام اور سمان کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر، مذہب کی بنیاد پر پھر کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ موب لنچنگ کا واقعہ پیش نہیں آتا، گائے کے نام پر، ووٹر کے نام پر، SIR کے نام پر، اور نہ جانے کس نام پر پھر اس دیش کا جو بادشاہ ہوتا ہے، راجا ہوتا ہے، سی ایم، پی ایم یا راشٹرپتی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کو بھی عزت اور قدر کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسرے بندے وہ ہے جس کو اللہ نے آگے بیان کیا کہ وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي، میرے نوجوانوں دھیان سے سننا، إِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ، میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے بندے جب گناہ کا کام کرتے ہیں، میرے بندے جب راتوں میں چوری کرتے ہیں، میرے بندے جب زنا کا کام کرتے ہیں، میرے بندے جب شراب پیتے ہیں، میرے بندے جب دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، میرے بندے جب دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ، اللہ کے بندے جب نافرمانی، گناہ کا کام کرنے لگے، ظلم کا کام کرنے لگے، بالکل نمازوں سے غافل ہو جائے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے سے غافل ہو جائے، جس کو چاہا گالی دے دیا، جس پر چاہا ہاتھ اٹھا دیا، جہاں چاہا، جدھر چاہا، جس کے ساتھ چاہا لڑائی اور جھگڑا کرنے میں مشغول ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہ کے دل میں، میں ان کے بڑوں کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہوں، ان کے دل کو سخت اور ٹائٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہی سی ایم، وہی مکھ منتری، وہی پردھان منتری، وہی راشٹرپتی، وہی ایم ایل اے، وہی ایم پی، وہی تھانے کا داروغہ، وہی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، جس کو ہم اور آپ آج اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان جب اللہ کی بندگی کرے، مسلمان سماج میں
جب اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور وہی مسلمان جب گناہ، نافرمانی اور معصیت کے کام میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑوں کے دلوں کو ٹائٹ کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے۔ وَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہی ہمارے جن کو ہم بڑے کہتے ہیں وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ نہ جانے کس کس نام پر اللہ کے بندوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پہلی پریشانی دیکھی، اور یہ بھی جو پریشانی آئی تھی بہت بڑی پریشانی نہیں، عیسائیت والا مسئلہ بہت آسان۔ میں اس اسٹیٹ میں رہتا ہوں، آسام میں، بارہا وہاں کے مسلمانوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج سے کچھ سالوں پہلے جب NRC کا مسئلہ آیا، سینکڑوں مسلمان ایک کونے سے دوسرے کونے، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا ڈاکومنٹ جمع کرنے کے لیے، اپنے ID پروف کو جمع کرنے کے لیے، اپنے ونشاولی جس کو کہتے ہیں لیگیسی ڈاٹا کو جمع کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ اللہ کے بندے مر گئے ادھر سے ادھر آنے جانے۔ وہ پریشانی ابھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، اور اللہ آپ لوگوں کو کبھی نہ دکھائے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، نمازوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور اللہ نے جو راستہ ہمارے لیے متعین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے اور آپ کے سامنے چھوڑ کر اور وہ دنیا سے چلے گئے، ہم اور آپ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ سارے بڑے کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، سارے بڑے کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی۔ حدیث کا ٹکڑا باقی رہا، حالات اگر ایسے ہو جائیں، ہماری نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اگر اللہ نے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، کوئی ایسا CM یا PM ہم پر آ جائے یا آ گیا، تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُم بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، اگر تمہارا بڑا تم پر ظلم کرنے لگے، اگر تمہارے بڑے کے دلوں میں سختی پیدا ہو جائے، مذہب کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر اگر تمہارے ساتھ ناانصافی ہونے لگے، تو ایسے موقع پر اے اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو برباد کر دے، فلاں کی کرسی کو چھین دے، یہ بددعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بددعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُم بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے CM PM کے لیے آپ بددعا کرو گے، بددعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کے اندر آگے بیان کیا، وَلَٰكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُم بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، اے مسلمانوں، اگر تمہارا بڑا تم پر ظلم کرنے لگے، اتیاچار کرنے لگے، تو تم لوگ دو کام کرو، اور مضبوطی سے ان دونوں کاموں کو پکڑ کر رکھو۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کرو، وَلَٰكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُم بِالذِّكْرِ۔ نمبر 1، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا مطلب ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، شروع سے لے کر اخیر تک، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔
اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ مسلمانوں، ایسے حالات جب پیدا ہو جائے، نماز کو مضبوطی سے پکڑو۔ پانچوں وقت کی نماز، ایک وقت کی نماز کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ پانچوں وقت اللہ توفیق دے، مسجد میں آ کر صف اولیٰ میں امام کے پیچھے، اگر کسی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتے ہیں، میرے نوجوانوں نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی یاد آ جائے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی۔ بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں باضابطہ لکھا ہے کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتے، 1.25 لاکھ، 1,25,000۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ہم ڈیلی 25 مرتبہ بھی شاید اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، لہذا چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، تضرع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، انکساری، آنکھ سے آنسو بہانا، آنسو بہانا، رو رو کر اللہ سے مانگیے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نہ کرے کہ وہ حالات یہاں بھی آئے جن حالات کو آسام والے دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آسام بھی اسی ملک کا ایک حصہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلا تجربہ ہے آسام کا، اور وہاں کے بعد سے لے کر ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ایک ایک اسٹیٹ کے اندر اسی طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسرا کام، پہلا کام اللہ کو یاد کرنا، نمازیں پڑھنا، اور دوسرا کام تضرع، عاجزی، انکساری، یعنی کہ رونا۔ اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کے واسطے زیادہ نہیں، 5 منٹ 2 رکعت صلاۃ التوبہ نفل کی نیت سے پڑھ کر اور اللہ سے رو رو کر دعا کیجیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یہ جو حالات جنم لے رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے، دھرم اور مذہب کی بنیاد پر جو ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کا مالک صرف اور صرف آپ ہے، آپ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ آپ اگر چاہیں گے یہ ساری پریشانیاں ہوا کی طرح، آندھی کی طرح اڑ جائیں گی، اور اگر آپ نے نہیں چاہا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میرے نوجوانوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، پوری امت کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا کر رکھے، اور خاص طور پہ نماز پڑھنے کی عادت پیدا کیجیے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد